بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک کرتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون، اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے گھر میں رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے، اور یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت پر گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبب دیتی ہے۔ یہ زندگی میں اس طرح کرامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی
بناتی ہے، یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دین میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے ہی فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح گاہ تیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کی اندھیری کا چراغ ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشن بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حصہ ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے لیے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है और कुरान तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ी वह जन्नत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज छोड़ने वाले का नाम जहन्नुम में लिख दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज से ज़्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की सुन्नत पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा और फ़जर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुनाफिक की नमाज है कि वो सूरज को देखता है, जब वो जर्द होने लगता है फिर जल्दी जल्दी 4 ठोंगे मारता है और अल्लाह का ज़िक्र बहुत कम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज का इत्माम करता है उसका दिन मुकम्मल है और जो नमाज को ज़ाया करता है उसका दीन नाक़िस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ उसके आमाल भी आते हैं। अगर वो नमाजी था, नमाज की हिफाजत करता है या करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और नमाज को लाजिम पकड़ो क्योंकि ये दिल की सख्ती को दूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करे फिर 2 रकात इसी तरह पढ़े कि इसमें कोई दुनियावी ख्याल न आए तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है क़यामत के दिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है लेकिन इसकी इजाज़त मख़सूस हालात में है। जो शख्स क़याम और सजदा पर कादिर हो तो उसके लिए क़याम फ़र्ज़ है। अगर क़याम के कुछ हिस्से पर कादिर है, पूरे क़याम पर कुदरत नहीं, तो जितनी देर क़याम कर सकता है उतनी देर क़याम करना ज़रूरी है। अगर सजदे पर कुदरत नहीं तो ऐसे शख्स से क़याम साक़िद है। क़याम पर कादिर ना होने की सूरत में अगर ज़मीन पर किसी भी हियत ख्वाह तशहुद में औरतों के बैठने का तरीका आलती पालती मारकर रकू व सजदा की कुदरत हो तो ज़मीन ही पर बैठकर नमाज अदा करना ज़रूरी है। कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करना जायज़ नहीं। अगर क़याम पर कुदरत है लेकिन घुटने कमर में शदीद तकलीफ़ की वजह से सजदा करना ताकत से बाहर हो जाए, या वो शख्स जो ज़मीन पर बैठने पर कादिर है मगर रकू और सजदा पर कुदरत नहीं करता, ऐसे हज़रात को ज़मीन ही पर बैठकर नमाज अदा करनी चाहिए। कुर्सियों का इस्तेमाल कराहत से खाली नहीं, क्योंकि इसमें बिला ज़रूरत सफ़ूफ़ में खलल, अग़यार की इबादत गाहों से मुशाबहत और मसनून तरीक़ा की ख़िलाफ़ वर्जी पाई जाती है। अगर ज़मीन पर किसी भी हैयत में बैठना दुश्वार हो तब कुर्सी पर नमाज अदा की जा सकती है। कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते वक़्त बाज़ लोग रकू में हाथ को रान पर रखते हैं और सजदा की हालत में फ़िज़ा में मुअल्लक़ रख कर इशारा से सजदा करते हैं। ऐसा करना दुरुस्त नहीं। रकू और सजदा दोनों में हाथ का रान पर रहना ज़रूरी है, क्योंकि इशारा से नमाज अदा करने की सूरत में शरीयत ने रकू और सजदा में सिर्फ़ एक ही फ़र्क को मलहूज़ रखा है, वो ये कि रकू के मुकाबले में सजदा में ज़्यादा झुके। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, पस अल्लाह ताला से डरो जितना तुमसे हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ो और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो। बैठ कर नमाज पढ़ना शरई तौर पर जायज़ है, मगर सिर्फ़ उस वक्त तक जब वाकई कोई माक़ूल उज़र हो। बग़ैर किसी वजह के फ़र्ज़ नमाज बैठ कर पढ़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन नफिल नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं, चाहे सेहतमंद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों का समा करे, आपको हर मुश्किल में आसानी दे और आपकी तमाम दुआएं कबूल करे। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम टाइप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।